الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق چل رہا ہے، اور تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اسباق میں ہم 6 کتب اسباق جو پڑھیں گے، اس میں تیسری کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی العقیدۃ الحسنہ کا سبق شروع ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، جن لوگوں کو رب رحمان اجازت دیں گے ان کا شفاعت کرنا برحق اور ثابت ہے۔ وشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الکبائر من امتہ حق وہو مشفع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے گناہ گاروں اور مرتکبین کبیرہ کی شفاعت کرنا بھی برحق ہے، اور یہ شفاعت کا عقیدہ ثابت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ وہی وقع نفع الشفاعت فالمراد منها الشفاعت التي تكون بغیر اذن اللہ تعالی ورضائہ، جہاں شفاعت کی نفی کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر ہو۔ یہاں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ شفاعت برحق ہے اور ثابت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت اور سفارش کر سکے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے سب کو جانتے ہیں، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ سب اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سنے اور اذان کے بعد یہ کلمات پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا ایسے شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ 8 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب لوگ حساب کتاب کے انتظار کا ہیبت ناک منظر دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ بہت پریشان ہوں گے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دیں گے۔ نمبر 2، حساب کتاب میں سہولت کیے جانے کی شفاعت کہ اللہ ان کا حساب آسان فرما دے۔ نمبر 3، بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کی شفاعت کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 4، بعض جنتیوں کے درجات کی بلندی کی شفاعت، بعض لوگوں کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت کے بلند درجات مل جائیں گے۔
نمبر 5 جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے یعنی اصحاب اعراف، ان کے جنت میں داخلے کی شفاعت۔ نیکیاں برابر، اعمال برابر، جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار اعراف پر ہوں گے، بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 6 جہنم میں داخل ہونے والے گنہگاروں کے لیے جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی شفاعت۔ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 7 جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ابھی تک جہنم میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 8 جو عذاب کے مستحق ہو چکے ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت، یعنی ان کے لیے فیصلہ ہو چکا یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ بھی ہو گیا لیکن ان کے عذاب میں ہلکا کرنے کی شفاعت ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، لیکن ان کے علاوہ علماء اور شہداء اور قرآن کے حفاظ اور نابالغ بچے اپنے والدین کے لیے، خود قرآن کریم اور روزہ، یہ بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ چنانچہ چند ایک احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4313۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 2905۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ بہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے خاندان کے 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں میں ایک بات گزارش کرتا ہوں اور میں کئی بار یہ گزارش کیا کرتا ہوں، قیامت کے دن قرآن کریم کا حافظ شفاعت کرے گا، لیکن یہ حافظ وہ شفاعت کرے گا جو با عمل ہو، جو قرآن کا حافظ ہو اور بد عمل ہو، یا قرآن کا حافظ ہو اور بے عمل ہو، یہ خود جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس بندے نے دوسرے کسی اور کی شفاعت کیا کرنی؟ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فأحل حلالہ وحرم حرامہ، وہ حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، یعنی شریعت کے حلال اور حرام کا خیال کرے، تو ایسے بندے کی شفاعت قبول ہوگی۔ ہر حافظ کا بد عمل ہو بے عمل ہو، یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں اور بد عمل یا بے عمل ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری،
سنن ترمذی حدیث نمبر 1062۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من کان لہ فرتان من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنہ، وہ شخص کہ جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان نابالغ بچوں کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس شخص سے مراد والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فمن کان لہ فرۃ من امتک، اے اللہ کے نبی جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا ومن کان لہ فرۃ یا موفقہ، اے نیک بخت جس کا ایک بچہ فوت ہوا وہ بھی والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قالت فمن لم یکن لہ فرۃ من امتک، اللہ کے نبی جس کا ایک نابالغ بچہ فوت بھی نہ ہوا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا فانا فرۃ امتی لن یصابوا بمثلی، جس کا ایک بھی فوت نہیں ہوا اس کا میں سفارشی ہوں گا، اس لیے کہ ان کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی، میری جدائی کا صدمہ، یہ اولاد کی جدائی کے صدمے سے زیادہ ہوتا ہے، تو نابالغ بچے بھی شفاعت کریں گے۔ میں اس موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں، نابالغ بچے کے فوت ہونے پر صبر کریں، برداشت کریں، واویلا نہ کریں، ایسے جملے نہ کہیں کہ اجر کو ضائع کر بیٹھیں۔ نابالغ بچہ بالغ ہو کے فوت ہوتا، خدا جانے مسلمان ہوتا کافر، خدا جانے فرما بردار ہوتا نافرمان بن کے تکلیف دیتا، اللہ نے کرم کیا نابالغ تھا اور جنت میں چلا گیا اور والدین کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 6626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا اور میں نے اس کو جائز خواہشات سے بھی روکے رکھا، اے اللہ تو میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ روزہ کہے گا۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن عرض کرے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِی فِیہ، اے اللہ رات کو میں نے اس کو روکا سونے سے، میری وجہ سے جاگتا رہا۔ قال فَيُشَفَّعَانِ، روزہ اور قرآن ان دونوں کی قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن کی اکٹھے بات کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزے اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، اور دن کی بات کی ہے کہ روزے نے روکا ہے کھانے سے اور روزے نے روکا ہے جائز خواہش کو پورا کرنے سے، پینا یا اپنی بیوی سے ملنا، اور قرآن روک رہا ہے رات کو سونے سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی 2 عبادتیں مخصوص ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ آدمی تراویح پڑھے گا تو نیند چھوڑے گا، اور اگر انسان عشاء پڑھ کے سو جائے گا اور صبح سحری کے لیے اٹھ جائے گا تو اس نے رات کو کون سی قربانی دی ہے؟ اس کے علاوہ تلاوت کرے، اس کے اندر بھی شامل ہے، صرف تراویح مراد نہیں ہے، تہجد بھی ہے، تہجد تراویح کے علاوہ ویسے تلاوت بھی ہے کہ آدمی جاگتا رہے اور تلاوت کرتا ہے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا اور قرآن کا جوڑ کی طرح ہے کہ دن کو رمضان کا روزہ اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت۔ وعذاب القبر للفاسق وتنعیمہ للمؤمن حق، گناہگار کو قبر میں عذاب ہونا اور نیک مسلمان کا نعمت پانا دونوں برحق ہے۔ وسؤال المنکر والنکیر حق،
منکر اور نکیر دو فرشتوں کا میت سے سوال کرنا پر حق ہے، یعنی ثابت ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو الفاظ فرمائے ہیں ہم ان کا مطلب سمجھتے ہیں، پھر بات بھی ساتھ سمجھے، عقیدہ بھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب و عذاب قبر کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ ثواب و عذاب قبر، عذاب القبر اس سے تو عذاب سمجھ آ رہا ہے، وتنعیمہ اس سے ثواب سمجھ آ رہا ہے۔ تو ہم جب بھی بیان کرتے ہیں تو عموماً کہتے ہیں عذاب قبر کا عقیدہ، تو صرف عذاب قبر کا عقیدہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ثواب و عذاب قبر کہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کسی کو قبر میں ثواب بھی تو ہوتا ہے نا، تو صرف عذاب قبر کی بات نہ کریں، ثواب و عذاب قبر کی بات کریں۔ وعذاب القبر، عذاب کا معنی کیا ہے؟ علامہ سلیمان بن عمر بن منصور المعروف علامہ جمل رحمہ اللہ تعالی، وفات 1204 ہجری، حاشیۃ الجمل علی تفسیر الجلالین، یعنی تفسیر جلالین پہ ان کا حاشیہ ہے، اس میں لکھتے ہیں ایصال العلم الی حی حوانم وذلہ، سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، آیت نمبر 4، اس کے تعلق لکھتے ہیں ایصال العلم الی حی حوانم وذلہ، زندہ آدمی کو تکلیف دینا، دکھ اور درد ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، زندہ آدمی کو تکلیف دینا، رسوا کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے۔ تو قبر میں عذاب تبھی ہوگا جب میت میں حیات ہوگی، اگر میت میں حیات ہی نہیں ہے تو قبر میں عذاب کس چیز کا؟ عذاب کا معنی ہے ایصال العلم الی حی، لیکن زندہ کو کیسے دینا؟ حوانم وذلہ، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے۔ اس لیے مسلمان کو جو موت کے بعد تکلیف دی جاتی ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ فاسق مومن اگر جہنم میں بدعمالی کی وجہ سے جائے گا تو یہ جانا اس کا بطور عذاب نہیں بلکہ یہ جانا بطور تزکیہ ہوگا کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ گناہ کر کے ناپاک ہو چکا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے پاک کرو اور جنت میں بھیجو۔ اور کافر کو جو عذاب ہوگا یہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ لیکن چونکہ مسلمان کو بھی جو تکلیف دی جا رہی ہے اس میں صورت عذاب کی ہے، اس لیے مومن کے جہنم کے جانے پر بھی کبھی کبھی لفظ عذاب کا ذکر آ جاتا ہے، اس کو ذہن نشین فرماتے ہیں۔ قبر کا معنی القبر ہوا مقر المیت و اجزائہ، قبر کہتے ہیں میت اور میت کے اجزاء کی جگہ، جہاں میت ہو وہ بھی قبر ہے اور جہاں میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر ہے۔ میں یہ بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ عموماً ثواب و عذاب قبر میں الجھن پیش آتی ہے قبر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو فوت ہو گیا اور اس کو قبر ہی نہیں ملی تو اس کو ثواب عذاب کیسے ہوگا؟ مثلا کسی کو جانور کھا گیا، اس کو تو قبر نہیں ملی، کوئی دریا میں گرا، سمندر میں گرا، پانی میں گرا اور اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے، بہہ گئے، اس کو تو قبر نہیں ملی۔ کسی کی میت کو جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا یا پانی میں بہا دیا گیا یا آگ میں ملا، مٹی میں مل گئی، اس کو تو قبر نہیں ملی، تو اس کو ثواب عذاب کیسے ہوگا؟ یہ وہ اشکال کرتے ہیں جن کو قبر کا معنی نہیں آتا۔ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، قبر اس تمام جگہ کا نام ہے جہاں میت خود ہو یا جہاں میت کے اجزاء ہو۔ ان اجزاء سے اللہ روح کا تعلق قائم فرماتے ہیں، اگر نیک ہو تو ثواب دیتے ہیں اور اگر بد ہو تو اس کو عذاب دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں عذاب القبر للفاسق، فاسق کا معنی کیا ہے؟ فاسق کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے فاسق کا معنی مومن گناہگار اور ایک ہوتا ہے فاسق کا معنی کافر۔ فاسق کا معنی مومن گناہگار یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، والمراد الفاسق بالجارحۃ لا بالعقیدہ، حاشیہ تحتاوی علامہ احمد بن محمد تحتاوی رحمہ اللہ وفات 1231 ہجری فرماتے ہیں کہ فاسق سے مراد یہ ہے وہ فاسق کہ جو فاسق بالعمل ہو، فاسق بالعقیدہ نہ ہو۔ تو فاسق بالعمل کون سا فاسق ہوتا ہے؟
وہ فاسق جو مسلمان ہے لیکن مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور ایک ہے وہ فاسق جو کافر ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی فاسق کہا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ فساق کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ظاہر جو ایمان نہ لانے والا ہو تو کافر ہوتا ہے نا۔ تو فاسق کبھی کافر کو بھی کہتے ہیں اور فاسق کبھی مسلمان گناہ گار کو بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کافر کو تو فاسق کو عذاب ہوگا، اور وہ تنعیمہ للمؤمن، اور مومن کو نعمتیں ملے گی، مومن کو انعام ملے گا، مومن کو اچھا بدلہ ملے گا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ علامہ سید محمود بن عبداللہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیر روح المعانی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں ان کو تفصیلاً مان لینا، اور جو چیزیں اجمالاً ثابت ہیں ان کو اجمالاً مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ جو آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کو تفصیل سے مانیں، اور جن کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا اس کو اجمال سے مانیں۔ اس کی آپ مثال سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا ہم نے نام لے کر وحی نازل آپ کے اوپر نہیں فرمائی۔ تو ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، جن کا قرآن میں نام آیا ہے ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں، اور جن کا نام نہیں آیا بغیر نام کے مانتے ہیں۔ ملائکہ، بعض ملائکہ جن کا نام احادیث میں آیا ہے یہ آیات میں، ہم ان کے نام کے ساتھ مانتے ہیں، اور جن کا نام نہیں آیا ویسی ملائکہ فرمایا ہم ان ملائکہ کو مانتے ہیں۔ جنت کی بعض صفتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، وہاں جنت کو ان صفات کے ساتھ مانتے ہیں، اور جہاں نہیں بیان فرمائی بغیر صفات کے مانتے ہیں۔ تو بعض چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں اور بعض چیزیں اجمالاً ثابت ہیں۔ وسوال المنکر والنکیر حق، منکر اور نکیر کا سوال کرنے بھی ثابت ہے۔ یہ منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں، ان کا نام ہے، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، یہ فرشتوں کا نام ہے۔ یہ قبر میں سوال کریں گے اور اس کا میت کو جواب دینا پڑے گا، ثابت ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 1071۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قبر المیت او قال احدکم، جب کسی شخص کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس دو ایسے فرشتے آتے ہیں کہ جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں۔ یقال لأحدہم المنکر والآخر النکیر، ان میں سے ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ فیقولان، یہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فیقول ما کان یقول، تو وہ کہتا ہے وہ عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ھذا، فرماتے ہمیں یقین تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ ثم یفسح له فی قبر 70 ذراعا فی 70، پھر اس کی قبر 70 در 70 کھول لی جاتی ہے، یعنی 70 ادھر 70 ادھر، ہر طرف 70 اس کی ہاتھ قبر کھول لی جاتی ہے۔ ثم ینور له فی، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے نم، اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی فاخبرہم، کیا مجھے اجازت ہے میں واپس اپنے گھر والوں کو بھی جا کر بتاؤں کہ یعنی میں پاس ہو گیا ہوں، مجھے جنت میں انعام ملا ہے؟ وہ کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، اب تو واپس جا کر نہ بتا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا،
الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، اس کو وہی اٹھاتا ہے جو گھر میں سب سے محبوب ترین آدمی ہوتا ہے۔ یعنی دلہن سو جاتی ہے تو صبح دلہن کے کمرے میں دلہا ہی اس کو اٹھاتا ہے۔ دلہن کا سب سے زیادہ محبوب اور محبت کرنے والا شخص وہ دلہا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے منکر اور نکیر کا ذکر ہے۔ میں ان حدیثوں پر تفصیلاً اپنے مقام پر بات کر چکا ہوں کہ بعض لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، کیونکہ ہر جگہ قبر ہے، ہر ایک سیکنڈ میں بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ما تقول فی ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے قبر میں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں، تو معلوم موجود ہے۔ میں اس کے جوابات دے چکا ہوں کہ دیکھو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قبر میں موجود ہوتے ہیں، میت اپنی قبر میں ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ ہے، درمیان کے پردے کھل جاتے ہیں تو فرماتا ہے ما تقول فی ھذا کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ مطلب نہیں وہ قبر کے اندر آتے ہیں، میں اپنے مقام پہ اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کئی بار کہ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، فرشتہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نم سو جا، یہ کیوں کہتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک بڑی فصاحت اور بلاغت والے ہیں جن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح دنیا میں کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو تو اس کو فون نہیں کرتی، اللہ کا یہ خاندان کا ڈر ہوتا ہے، اس سے ملاقات نہیں کرتی، اللہ اور خاندان کا ڈر ہے، اور اسی طرح اس کو خط نہیں لکھتی، میسج نہیں کرتی، اللہ کا اور اللہ کا اور خاندان کا ڈر ہے۔ لیکن وہی لڑکی اسی لڑکے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو نہ خاندان کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح یہ بندہ قبر میں جانے سے ڈرتا ہے، وہاں خلوت ہے، وہاں پر ظلمت اندھیرا ہے، وہاں پر کیڑے ہیں، لیکن یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے تو اب اس کو بھی ڈر نہیں ہے۔ نم کا نومت العروس، جس طرح کلمہ نکاح کے ساتھ آنے والی لڑکی کسی کا ڈر نہیں ہوتا تو کلمہ ایمان کے ساتھ قبر میں اترنے والے کو بھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات فرمائی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 18447، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ طویل حدیث ہے، ایک اس کا حصہ یہ ہے، فتعاد روحہ فی جسدہ، اس میت کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے، فیاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ کون ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح لٹا دی جاتی ہے، دو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، فیقول ہا لا ادری، یہ کافر کے بارے میں۔ مومن جواب دیتا ہے اور کافر جواب نہیں دیتا تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ بتانا مقصود ہے کہ قبر کے اندر منکر اور نکیر اس بندے سے سوال کرتے ہیں، اور مومن کے لیے ثواب ہے اور کافر کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وعذاب القبر للفاسق وتنعیمہ للمؤمن حق، کہ قبر کا عذاب فاسق کے لیے اور قبر کا انعام مومن کے لیے برحق ہے۔ تو یہاں میں نے بتایا کہ فاسق کا معنی مسلمان گناہ گار بھی ہے اور فاسق کا معنی کافر بھی ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہاں فاسق سے کافر ہے۔ کیوں؟ فاسق کے مقابلے میں مومن لائے ہیں، تو مومن کے مقابلے میں فاسق گناہ گار تو نہیں ہوتا، مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ جہنم میں جو عذاب کافر کو ہوگا، اور مومن کو جہنم میں اگر بھیجا جائے گا بدعمالی کی وجہ سے وہ تزکیہ ہوگا، اس کو عذاب اس لیے کہا گیا کہ دیکھنے میں وہ بھی ذلت ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں
کہ جس طرح ایک آدمی مجرم ہو اور اس مجرم کو سزا دی جائے اور سب کے سامنے دی جائے تو مقصد ہوتا ہے اس کو تنبیہ کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا۔ اور کبھی کسی سے پیار ہو اور اپنے پیار والے شاگرد یا اپنے بیٹے کو بھی سب کے سامنے کھڑا کر کے ڈانٹ دیا جائے تو مقصد اس کو شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا نہیں ہوتا، تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے، صورتاً تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اور ہمارے بہت سارے اکابر کی تصریحات اس پر موجود ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، وہ تو قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور کافر کو جو تکلیف دی جائے گی وہ بطور عذاب ہوگی، اور مومن کو جہنم بھیجنا بطور تزکیہ ہوگا۔ پہلی بات ایصال العلم الی حی ہوانم وذلہ، عذاب کا معنی ہوتا ہے زندہ کو دکھ دینا، ذلیل کرنے کے لیے۔ اور مومن کے بارے میں قرآن کریم میں صراحتاً ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8، اللہ قیامت کے دن مومن کو، نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والے کو رسوا نہیں کرے گا، اور عذاب کا تو معنی رسوا کرنا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری بیان القرآن میں لکھتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مہانہ کے تحت مومن عاصی کے لیے تزایت اور خلود نہ ہوگا، وہ تطہیر اور تزکیہ کے لیے معاقب ہوگا، نہ کہ اہانت کے لیے، کہ مومن کو جو سزا ملے گی وہ اس کو تزہین کرنے، اس کی اہانت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ کے لیے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ بغرض تذلیل۔ البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ مفتی محمد شفیق عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اس کے تحت لکھتے ہیں سزا بطور سزا تو صرف کافر کو دی جاتی ہے، مومن گناہگار کو جو تکلیف وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کو گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہے۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ سوال یہ ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب قبر اور عذاب قبر کو عقیدہ شفاعت کے بعد ذکر کیا، حالانکہ بظاہر اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ واقعی ترتیب یوں محسوس ہوتی ہے، آدمی موت کے بعد پہلے قبر آتی ہے، قبر کے بعد پھر آخرت آتی ہے، تو پہلے قبر کے ثواب اور عذاب کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد قیامت کے دن کے عقیدہ شفاعت کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے پہلے شفاعت کو بیان فرمایا اور پھر ثواب و عذاب قبر کو بیان فرمایا۔ اس کی بظاہر دو وجہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، پیغمبر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اور اپنے لیے شفاعت کا سامان مہیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے بعد ایسے مراحل آنے والے ہیں کہ جن کا تعلق شفاعت کے ساتھ ہے اور شفاعت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آدمی تیاری کرے ایسے اعمال کی اور ایسی شخصیات سے تعلق کی، وہ شخصیات اس کے لیے شفاعت کریں یا اس کے اعمال اس کے لیے شفاعت کریں۔ کیوں؟ جس طرح قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا، جس طرح قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، اسی طرح اس قبر کے اندر بھی شفاعت قرآن کریم کی وجہ سے ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سورہ ملک کا ایک نام منجیہ بھی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی، اس لیے پہلے اس کی ترغیب دے دی ہے۔ اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ بس اوقات ہمارے ذہن میں ترتیب ہوتی ہے باقاعدہ مضمون کی، اور لکھنے والا مصنف کبھی کبھی ترتیب کا، واقعی ترتیب کا خیال نہیں کرتا، واقعی یعنی ایک چیز یہ پہلے ہے یہ بعد میں یوں ہونی چاہیے، وہ ترتیب کے بغیر ویسے ہی بیان فرما دیتے ہیں کہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ ورنہ سوال تو یہ بھی ہو سکتا تھا بھائی قبر میں ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے، تو پہلے مومن کے ثواب کی بات کر دیں پھر کافر کے عذاب کی بات کر دیں، لیکن حضرت شاہ صاحب نے پہلے عذاب کی بات کر دی ہے پھر ثواب کی بات کر دی ہے، لیکن عقیدہ عقیدہ ہے، بیان اس کو ضرور فرمائے۔ دوسرا ایک بطور فائدہ سمجھ لیں
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پہلے بیان فرما چکے ہیں والمعاد الجسمانی حق یحشر الاجساد ویعاد فیہ الارواح، کہ قیامت کے دن ان دنیا والے جسم کا زندہ ہونا یہ ثابت ہے، اور ان اجساد کے اندر روح کا لٹانا بھی ثابت ہے، روح لٹائی جائیں گی۔ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثواب و عذاب قبر یا اس قبر میں روح کے اعادے کے قائل نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ حضرت شاہ صاحب نے جب مادہ جسمانی کی بات کی ہے تو وہاں بات فرمائی ہے کہ اس کے اندر روح کو لٹایا جائے گا، لیکن بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب و عذاب قبر کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ منکر اور نکیر کا سوال برحق ہے، تو منکر اور نکیر سوال کس سے کرے گا؟ جن احادیث میں منکر اور نکیر کا نام لے کر سوال کرنے کا ذکر ہے، انہی احادیث میں روح کے لٹانے کا بھی ذکر ہے۔ تو معلوم ہے کہ قبر کے اندر روح کو لٹانے کا ذکر ہے۔ جہاں جسمانی معاد اور قیامت کی بات کی ہے وہاں بھی مسئلہ بیان کر دیا ہے، اور جہاں ثواب و عذاب قبر کی بات کی ہے وہاں بھی مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قبر میں اعادہ روح کا معنی الگ ہے، اور موت کے بعد یعنی حشر کے بعد اعادہ روح کا معنی الگ ہے۔ قبر میں پہلے روح کو لٹایا جاتا ہے، سوال جواب ہونے کے بعد روح نکل جاتی ہے۔ مومن کی روح علیین میں، کافر کی سجین بھی ہوتی ہے، اور ان کے تعلق سے قبر میں اتنی حیات مل جاتی ہے کہ جس سے مومن لذت اور کافر دکھ کا احساس کر سکتا ہے۔ حیات ہوتی ہے لیکن اتنی کمزور ہے، اس کو متکلمین نوع من الحیات کہتے ہیں کہ ادنا سی حیات ہے، لیکن قیامت کے دن جو حیات ہوگی وہ حیات کاملہ ہوگی، جس طرح دنیا میں جسم کے اندر حیات ہے اور یہ حیات ہمیں نظر آ رہی ہے، اور قبر ماں کے پیٹ کے اندر حیات ہوتی ہے لیکن وہ حیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو حیات تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ ذرا کمزور ہوتی ہے، اور دنیا میں حیات بڑی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر حیات ہوتی ہے لیکن مخفی اور کمزور ہوتی ہے، اور حشر کی جو حیات ہے وہ قوی اور ظاہر ہوتی ہے۔ وَبِعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَى الْخَلْقِ حَقٌّ وَتَكْلِيفُ اللَّهِ عِبَادَهُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ حَقٌّ، رسولوں کا مخلوق کی طرف بھیجا جانا برحق اور ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو حضرات رسول علیہ السلام کی زبانی نیک کاموں کا حکم دے کر اور برے کاموں سے منع فرما کر مکلف بنانا بھی برحق ہے۔ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ بِأُمُورٍ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ، حضرات انبیاء علیہ السلام چند ایسے امور کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں میں یکجا نہیں پائے جاتے۔ آگے فرماتے ہیں تدل علی کون انبیاء منہا خرق العوائد لہم، ان میں سے ایک ہے انبیاء کو معجزات کا ملنا، ومنہا سلامت فطرتہم، اور ان میں ایک ہے انبیاء علیہ السلام کی فطرت کا سلیم ہونا، وکمال اخلاقہم، اور ایک ہے ان کے اخلاق کا کامل ہونا، وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بعض امور ہیں جس میں انبیاء غیر انبیاء سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پہلے سمجھ لیں نبی کی تعریف کیا ہے، چونکہ فرماتے ہیں بعثت الرسل الی الخلق، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، تو نبی کی تعریف سمجھیں گے تو پھر اس کے ساتھ بعثت کا معنی خود بہت سمجھ آ جائے گا۔ نبی کہتے ہیں جس کے اندر چار چیزیں ہوں، نمبر ایک وہ انسان ہو، نمبر دو وہ مبعوث ہو، نمبر تین معصوم عن الخطا ہو، نمبر چار مفروض الاتباع۔ نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، اور مبعوث من اللہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ تو نبی کی تعریف میں ایک لفظ ہے کہ جس کا معنی ہے مبعوث ہونا۔ یہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت الرسل الی الخلق حق، نبی اور رسول کے معنی میں فرق کیا ہے؟ نبی بھی وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، رسول بھی وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، بس اتنا فرق ہے کہ رسول مستقل ایک شریعت لے کر آتا ہے اور نبی پر مستقل شریعت نہیں ہوتی، وہ گزشتہ رسول کی شریعت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی نبی پر بھی وحی ہے اور رسول پر بھی وحی ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر آیت نمبر 28 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
اس کے تحت فرماتے ہیں بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار۔ اگلے مخلوقات یا حیوان تھے جن کو ہوش نہیں، یا فرشتے یا جن تھے جن کا بدن نہ پکڑا جاوے۔ کیا مطلب کہ انسان میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 وہ ذو عقل ہو اور نمبر 2 وہ محسوس ہو۔ جنات اور فرشتے ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں، ہم ان کو چھو نہیں سکتے، اور حیوانات یہ محسوس تو ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ اور پھر عقل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے عقل کامل اور ایک ہوتی ہے عقل ناقص۔ مرد میں عقل کامل ہوتی ہے، عورت میں عقل ناقص ہوتی ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل کامل ہو۔ عورت کو اللہ نبوت نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی عقل ناقص ہے۔ ناقص عورت ناقصۃ العقل ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری۔ حضرت رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے، خواتین صحابیات سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ عورتوں صدقہ بہت کیا کرو۔ میں نے دیکھا جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں تھیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے نمبر 1 یہ لعنتیں بہت بھیجتی ہیں، نمبر 2 حامد کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ ناقص عقل اور ناقص دین والا کسی کو نہیں دیکھا، کہ اپنی عقل ناقص ہے لیکن وہ مرد جو اچھی خاصی تیز عقل والا ہوتا ہے اس کی عقل کو بھی تم اڑا کے رکھ دیتی ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ کیسے ہمارا دین کم ہے اور عقل کم ہے؟ آپ نے فرمایا کیا شہادت الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ کیا بالکل یا رسول اللہ۔ فرمایا فذالک من نقصان عقلہا، یہ عورت کے عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت کے مخصوص ماہواری کے دن ہوں یہ نماز بھی نہیں پڑھتی روزہ بھی رکھتی؟ ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دین، یا یہ عورت کے دین کے نقصان کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبوت نہیں دی، لیکن اس سے عورتیں دل چھوٹا نہ کریں۔ عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، عورت کو اللہ نے نبی کی ماں بنایا ہے۔ اللہ نے عورت کو نبی کی بیوی بنایا ہے، نبی کی بیٹی بنایا ہے، نبی کی بہن بنایا ہے۔ اگر اللہ نے نبوت نہیں دی تو عورت کے اور بہت سارے تعلقات ہیں نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ میں ایسے مواقع پر مرد حضرات سے بہت گزارش کیا کرتا ہوں، خواتین کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، خواتین کا بہت زیادہ خیال کریں۔ ہم خواتین میں سے ماں کا خیال کر لیتے ہیں، خواتین میں سے بیٹی کا خیال کر لیتے ہیں، اور خواتین میں سے بہن کا خیال بھی کر لیتے ہیں، عام طور پہ بیوی کا خیال نہیں کرتے۔ اس کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے والد، اپنی والدہ، اپنے بہن اور بھائی، خاندان اور گھر کو چھوڑا ہے شوہر کی وجہ سے۔ اگر اس کا خیال شوہر بھی نہیں کرے گا، اس عورت کا خیال اور کون کرے گا؟ دوسری بات، جب ہم یہ بات خود کہتے ہیں کہ عورت ناقصۃ العقل ہے، اس کی عقل کم ہے، تو گھر میں اگر ایسا بچہ ہو جس کی عقل دوسروں سے کم ہو تو اس کی دیکھ بھال زیادہ کی جاتی ہے، اس کی باتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، اس کی کمیاں کوتاہیاں نظر انداز کی جاتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گھر کے بچوں میں سے ایک بچہ اب نارمل ہو یا اس کی عقل کچھ کم ہو تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر والد ڈانٹے یا ماں ڈانٹے یا اس کو مارے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں عقل کی کمی ہے، اس کا خیال زیادہ کرو۔ تو میں مرد حضرات سے اور شوہروں کی گزارش کرتا ہوں، عورت کو یا تو ناقصۃ العقل کہنا چھوڑ دو، اور یہ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ناقصۃ العقل ہے۔ اور اگر ناقصۃ العقل کہتے ہو تو پھر ان کا خیال کرو،
جس کی عقل کمزور ہو اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت النساء کے نام پہ نازل فرمائی ہے ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر بیوی کی بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں تو بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق بھی ہیں۔ ہم سوچا کریں کہ اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ان سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اولاد نہیں ملتے، اور بیوی نے ہمیں نیک خوبصورت اولاد عطا فرما دی ہے، یہ بیوی کی وجہ سے ملی ہے نا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ پسند کی چیزیں کتنی موجود ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی اولاد ہو اور بیوی فوت ہو جائے تو آپ بتائیں 2 یا 4 بچے ہوں، ان کا سنبھالنا کتنا مشکل ہے، یہ انہی بچوں کو سنبھالتی ہے۔ ان چیزوں کا ذرا خیال کیا کریں۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا تو میں نے اپنے ایک شاگرد کو بات سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا بھئی یہ جو گھر میں آپ کی نوکرانی ہے، آپ کہتے ہیں خراب کرتی ہے، کبھی برتن صحیح نہیں دھوتی اور کبھی برتن توڑ دیتی ہے اور کبھی استاد جی چوری بھی کر لیتی ہے، بہت تنگ ہے اسے۔ تو میں نے کہا اس کو نکال دو، اتنے تنگ ہو تو۔ کہتے ہیں استاد جی نکال تو دیں لیکن ان ممالک میں عورت کو نہ کام کرنے والی ملتی بڑی مشکل سے ہے۔ تو میں نے کہا جو کام کرنے والی ہے اس کے ساتھ گزارا کرتے ہو بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو عورت کو گھر سے نکال دو گے بڑی آسانی سے بیوی مل جاتی ہے، یہ اس سے زیادہ مشکل سے ملتی ہے۔ بھئی ایک نکرانی کا خیال کر لیتے ہو گھر میں کام کرنے والی، تو بیوی کا خیال بھی کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے شوہر کا خیال کریں، وہ کما کر لاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تھکے ہوئے گھر پہ اندر آتے ہیں تو ان کو خوشیاں دو، ان کو راحت دو۔ یہ دونوں چیزیں خامند اور بیوی کے باہمی تعلق سے ہی ہوتی ہیں، کوئی ایک خیال کرے دوسرا خیال نہ کرے تو اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالی خوشیوں سے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی دامن کو بھر دے۔ ہمیشہ ایسی کوشش کریں کہ جس سے گھر آباد ہو۔ جب شدید غصہ آئے تو غصے کے وقت فوراً کوئی قدم نہ اٹھائیں، تحمل کریں، صبر کریں، برداشت کریں۔ جب غصہ اتر جائے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ غصے کے فیصلے یہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، تحمل کے فیصلے انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ برداشت کرنا چاہیے، برداشت کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مبعوث من اللہ، نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، یعنی نبی ریاضت مشقت اعمال سے نبی نہیں بنتا، اللہ کی عطا سے ہی نبی بنتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، اللہ اس وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نازل فرما دیتے ہیں۔ معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ تعالی نبی کو گناہوں سے، نبی کو کفر سے، نبی کو عیب والی چیزوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ نبی کے قریب بھی گناہ نہیں آنے دیتے۔ قرآن کریم سورہ یوسف کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس طرح یوسف سے برائی کو دور کیا، ہم اسی طرح نبی سے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو نبی معصوم ہے، اللہ تعالی نبی کو گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ مستقل آئے گا، وہاں بات کریں گے۔ مفروض الاتباع، یہ نبی کی تعریف کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیغمبر کی اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ وتکلیف اللہ عبادہ بالامر والنہی علی السنۃ رسول حق، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فیصلے دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 امور تکوینیہ، نمبر 2 امور تشریعیہ۔ امور تکوینیہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات اور فیصلے جن کا تعلق مخلوق کے وجود، بقا، تغیر، نظام عالم سے ہوتا ہے، ان کو امور تکوینیہ کہلاتے ہیں، اور امور تکوینیہ کے پابند کو مسخر کہتے ہیں۔ امور تشریعیہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام اور ہدایات جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں کو اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات جیسے شعبوں میں
پابند بنانے کے لیے عطا کیے گئے ہوں امور تشریعہ کہلاتے ہیں، اور امور تشریعہ کے پابند کو مکلف کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی عبارت ہے تکلیف اللہ عبادہ، اس سے مراد امور تکلیفیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پابند کرتے ہیں شرعی احکامات کے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو، توحید اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ پابند نہیں فرماتے۔ سورۃ النور آیت نمبر 56، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، باقام الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا، بایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج حج ادا کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 18035، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں انہیں ضائع مت کرو۔ ونہا عن اشیاء فلا تنتہکوها، اللہ نے بعض چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ نے کچھ بارڈر رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں، ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ وغفل عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اللہ اکبر، فرمایا اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ بھولے نہیں ہے، اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، تم ان کے بارے میں بحث نہ کیا کرو، جن کا حکم دیا کر لیا کرو، جن کو منع کیا رک جایا کرو، اور جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا وہاں تم بحث کر کے اپنے خام مشکلات پیدا نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو۔ ہم بس اوقات مسائل میں الجھتے ہیں اور اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو اگر بیان کر دی جائیں تو تمہیں پریشانی ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ اب آپ اگر ہر سال فرما دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا نا، اور فرمایا جب اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو تم خود کرے نہ کیا کرو۔ اللہ السنۃ الرسول حق، اللہ تعالیٰ مخلوق کو مکلف بنانے کے لیے اپنے نبی کے واسطے سے احکام دیتے ہیں۔ نبی کو دیے جانے والے اس پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کا لغوی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی الاشارۃ السریہ وذالک یکون بالکلام علی سبیل الرمز والتعریض وقد یکون بصوت مجرد باشارۃ بعض الجوارح۔ لغوی معنی ہے کوئی اشارہ کرنا، لغوی معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، وہ جلدی اشارے سے کریں، رمز و کنایہ سے کریں، یا کوئی بے معنی آواز نکال کر کریں، کسی عضو کو حرکت دے کر کریں، جلدی کرنا، اسے کہتا ہے لغتاً وحی۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیاء، اللہ کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہوتا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں بطور قراءت تلاوت کی جائے، اور وحی غیر مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں بطور قراءت تلاوت نہ کی جائے، جیسے احادیث مبارکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی نازل ہونے کی کئی صورتیں دی۔ نمبر 1 سچے خواب۔ ابتدائی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے، یہ خواب ہی وحی تھی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، ابتداءً آپ کی جو وحی تھی وہ اچھے خوابوں سے شروع ہوئی، سچے خوابوں سے شروع ہوئی۔ فکان لا یرا الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ ایسے ہوتا جیسے صبح روشن ظاہر ہوتی ہے، جو خواب سچا صادق ہوتا، یہ آپ کی وحی تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی میرے اوپر وحی ایسی آتی جیسے مسلسل آواز ہوتی گھنٹی کے بجنے کی، گھنٹی بجنے کی مسلسل آواز آ رہی ہے، یوں ایسے آواز سی آتی، یہ وحی ہوتی۔ فرمایا وہ اشدہ علیہ، سب سے زیادہ سخت جو وحی ہوتی وہ یہ ہوتی، یعنی اس پہ مجھے مشقت سب سے زیادہ ہوتی۔ فیفصم انی وقد وعیت عنہ ما قال، جب وہ آواز ختم ہوتی تو بس مجھے محفوظ ہو جاتی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کون سا ارشاد، کون سا کلام ہے۔ نمبر 3، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2، ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسی آتی؟ آپ نے کیسے آتی؟ آپ نے فرمایا احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، بس اوقات فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا، وہ گفتگو کرتا، اور جب وہ جاتا تو گفتگو مجھے یاد ہوتی اور گفتگو مجھے محفوظ ہو جاتی۔ نمبر 4، فرشتے کا دل میں بات ڈالنا، یعنی براہ راست آپ سے بات نہ کرتا، آپ کے دل میں کسی بات کو ڈال کے خیال کا القاء کر کے وہ چلا جاتا۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 2181، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنہ الا قد امرتکم بی، جو عمل بھی جنت کے قریب کرتے ہیں میں نے تمہیں بتا دیے ہیں، ولا عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ، اور جو عمل جنت جہنم کے قریب کرتا ہے میں نے تمہیں وہ بھی بتا دیے ہیں۔ لا یستبطئن احد منکم رزقہ، فرمایا اگر کسی کو رزق تھوڑی دیر سے ملے تو بے صبری نہ کیا کرو کہ مجھے رزق نہیں مل رہا، شور نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ان جبریل علیہ السلام القا فی روعی، فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی وہی لے کر آئے ان احد منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، کوئی بندہ بھی اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنے حصے کا رزق وصول نہیں کر لے گا، اس لیے جلدی نہ کیا کرو۔ نمبر 5، فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4981، حافظ احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهَا الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ كَمَا ثبت فِي الصحیحین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، مرتن منحبتا من السماء و مرتن عند سدرۃ المنتہا، یہ علامہ عینی نمدۃ القاری میں لکھا ہے، علامہ عینی وفات 855 ہجری، فرمایا کہ ایک مرتبہ آسمان سے اترتے ہوئے اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے بعد۔ صحیح بخاری کی یہ 2 شرح نہایت جاندار ہیں، ایک کے شارح حضرت علامہ احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، ان کی شرح کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ نمبر 2، علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، ان کی شرح کا نام ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ ابن اسقلانی شافعی ہے اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے، اور دونوں کی شرح نہایت جاندار ہیں۔ نمبر 6، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے گفتگو فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7517، کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ وہ کیسے؟ حضور نے عرض کیا یا رب ان امتی ضعفاء،
اجسادہم و قلوبہم و اسماہم و ابصارہم و ابدانہم، اے اللہ جو میری امت ہے ان کے جسم بڑے کمزور ہیں، ان کے دل بڑے کمزور ہیں، ان کے کان بڑے کمزور ہیں، ان کی آنکھیں بہت کمزور ہیں، اے اللہ ان کے بدن ہر لحاظ سے کمزور ہے، فخفف عنا، اللہ ان کے بارے میں آپ تخفیف فرمائیں۔ جب 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں، فقال الجبار، اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، آپ نے عرض کیا لبیک و سعدیک، لبیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو براہ راست ہو رہی ہے۔ وہم متمیزون بامور، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام غیر انبیاء یعنی امت سے ممتاز ہیں۔ آج ہی زور کے بعد ہمارا مجلس علمی کا یہی سبق تھا جس میں میں نے خصوصیات بیان کی تھی کہ وہ خصوصیات جو نبی کی ہیں غیر نبی سے الگ کرتی ہیں، یعنی کچھ نبی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو غیر نبی میں نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال کے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، انبیاء سے معجزات کا صادر ہونا۔ نمبر 2، ان کی فطرت کا سلیم ہونا۔ نمبر 3، اخلاق حد درجہ ان کے باکمال ہونا۔ یہ 3 بیان فرمائی ہیں۔ میں نے آج سبق میں 10 بیان فرمائی تھی، اختصار سے ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، نبی کا خمیر یہ جنت کی مٹی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی صاحب وحی ہوتا ہے۔ نمبر 4، نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، یعنی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی خواب میں کوئی چیز دیکھے تو وحی ہے۔ نمبر 6، وفات سے پہلے نبی کو اختیار ہوتا ہے آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، تدفین نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، نبی کا مال بطور وراثت کے امت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ نمبر 9، نبی کے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ ہوتا ہے کہ اس کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ نمبر 10، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1، نبی کا جسم یہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے، خمیر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ جس مٹی سے پیدا فرماتے ہیں اسی میں دفن فرماتے ہیں اور وہیں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آپ نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ سارا علاقہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کی جگہ ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام کفر سے اور نامناسب چیزوں سے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر حکم دے اس کو لو، جس سے منع کر اس سے باز آ جاؤ۔ یہ معصوم ہوں گے تو تبھی ان کا ہر حکم واجب الاتباع ہوگا۔ نمبر 3، صاحب وحی ہوتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی مرد بھیجتے ہیں رسول بنا کر، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں، نبی پر وحی آتی ہے۔ نبی کی نیند یہ ناقض وضو نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں رسول امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ، یہ تہجد اور وطر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 تہجد اور 3 وطر پڑھا کرتے۔ یصلی 4 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ مت دیکھو ان کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی نماز ہوتی،
ثم یصلی اربعا، آپ پھر 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ کتنی لمبی کتنی خوبصورت ہوتی، ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 وتر پڑھتے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی میں نے یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی آپ اٹھتے تھے اور وضو نہیں کرتے اور وتر پڑھ لیتے، تو حضرت نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، یعنی نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 859، من کان عدو للہ ملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دشمن ہے اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بھائی جبرائیل سے دعوت کیوں ہے؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، وہ تو نبی کے دل پر وحی لے کر آتا ہے، نبی کے دل پر وحی نازل کرتا ہے، تو چونکہ وحی پیغمبر کے دل پر آتی ہے اور پیغمبر کا دل نیند کی حالت میں بھی جاگتا رہتا ہے، اس لیے پیغمبر کی خواب کا تعلق دل سے ہے اور دل جاگ رہا ہے، لہذا پیغمبر کی خواب بھی وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 859، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عبید بن عمیر سے سنا، فرمایا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کی جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ وفات سے پہلے نبی کو اختیار ملتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک صحیح بخاری حدیث نمبر 4586 فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، نبی جب بھی مرض الوفات کے اندر جاتے ہیں تو نبی کو اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو دنیا میں رہیں اور چاہے تو آخرت میں چلے جائیں۔ نمبر 7 تدفین، نبی کا جہاں انتقال ہو وہیں تدفین ہوتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1018، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان کے دفن میں اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کو میں ابھی تک بھولا نہیں، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، نبی کی وفات اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پر پیغمبر فوت و دفن ہونا پسند فرماتے ہیں۔ ادفنوا فی موضع فراشہ، لہذا حضور کو آپ کے آرام کی جگہ بستر کی جگہ میں دفن کر دو۔ پیغمبر کا مال بطور وراثت کی تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک صحیح بخاری حدیث نمبر 4035، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ اور عباس حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور اپنے مال میراث کا مطالبہ کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جو مال ہم نبی چھوڑ کر جائیں یہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کا مال وراثت کے اندر تقسیم نہیں ہوتا۔ نمبر 9 نبی کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد ان کے جسم کو قبر میں مٹی نہیں کھا سکتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1047، حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے بہترین افضل دن جمعہ کا ہے۔ فی خلق آدم، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبضہ، جمعہ کے دن ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ وفیہ نفخہ، جمعہ کے دن حضرت اسرافیل یہ سور میں پھونکیں گے۔ وفیہ صاعقہ، اور جمعہ کے دن دوبارہ قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فی، جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ دروشی پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض یا رسول اللہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوتا ہے؟ وقد ارمتا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام قرار دیا ہے، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ دیکھیں یہاں سمجھ لیں، آج بحث کی جاتی ہے کہ جی قبر میں نبی کا جسم نہیں سنتا،
نبی کی روح سنتی ہے۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود پڑھو مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، تو صحابہ نے یا رسول اللہ کیسے آپ پر پیش ہوتا ہے، آپ تو مٹی مل جائیں گے۔ اس کا معنی صحابہ کا بھی نظریہ یہ تھا کہ جو درود پیش ہونا ہے وہ آپ کے جسم پر پیش ہونا ہے۔ آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو درود تو میری روح پر آنا ہے، تو جسم کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ معلوم ہوا صحابہ کا بھی نظریہ یہ تھا کہ جسم سنتا ہے، اور پیغمبر پاک کا بھی نظریہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سنتا ہے۔ فرمایا کہ قبر میں نبی نماز پڑھتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3425۔ باقی اس حدیث پر اور حیات انبیاء کے عقیدے پر دیکھو گفتگو نہیں ہو رہی، وہ گفتگو انشاءاللہ جب حیات الانبیاء کا عقیدہ بیان کیا جائے گا وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ منہا خرق العوائد، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، اور یہ معجزات یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، امتی کے ساتھ معجزات کا کوئی تعلق نہیں۔ معجزات کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی تھی گزشتہ ہفتے کو زور کے بعد مجلس علمی میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کے دعوی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیر اختیاری نشانی جو غیر نبی کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے، یہ ہے معجزہ کی تعریف۔ علامت، نشانی، آیت، نبی کے دعوی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیر اختیاری نشانی جو غیر نبی کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے۔ پہلی بات، اعلان نبوت سے پہلے، اگر اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسی علامت آئے تو معجزہ ہے، اگر اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی چیز ہے تو معجزہ نہیں ہے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے کے واقعات، کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ فیل کتنا معروف ہے۔ اب یہ جو واقعہ فیل تھا، ایک کنکر کا آنا اور ہاتھی کو چیر کے نیچے چلے جانا، ایسا کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، ارہاس کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جس طرح نبی کی نبوت وحی ہوتی ہے، نبی کو ملنے والا معجزہ بھی وحی ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ہم نے کہا کہ معجزہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب کوئی معجزہ مانگے تو نبی دے دے، یہ غیر اختیاری ہے۔ اللہ چاہے تو پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمائیں اور نہ چاہے تو معجزے کو ظاہر نہ فرمائیں۔ کتنے معجزات کا کفار مطالبہ کرتے تھے لیکن ان معجزات کے اظہار نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو یہ نشانی دیتے ہیں، یہ ایسی علامت ہوتی ہے کہ غیر نبی اس جیسی علامت لانے سے عاجز ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ علامت، نشانی، آیت یا کام ہوا ہے، غیر نبی ایسا کام نہیں لا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اس عصا کی وجہ سے پتھر سے 12 چشمے ہو گئے۔ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو بغل کے نیچے باہر نکلا تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پیدائشی مادر ذات نبی نے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے اور اس کی بینائی آ جائے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو مشرک کہتے ہیں بشر کا کلام ہے، آپ کہتے ہیں کسی بشر کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔
تو اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندہ کی طرف سے نہیں؟ اس پر میں کہا کرتا ہوں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جس جیسا کام بشر کر سکے اس کا معنی کہ یہ کام بھی بشر نے کیا ہے، اور جس جیسا کام بشر نہ کر سکے اس کا معنی کہ یہ کام بھی بشر نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں یہ میرے سر پہ پگڑی ہے، تو میری پگڑی جیسی ایک بندہ 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی کسی انسان نے بنائی، اور اس پگڑی کے نیچے جو سر ہے اس سر جیسا 1 کروڑ بندہ مل کر ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی کسی انسان نے نہیں بنایا۔ تو جس جیسی چیز انسان بنا سکے اس کا معنی کہ وہ بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی انسان نہ بنا سکے اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے نہیں بنائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ نکلے اور بڑا سام بن جائے، اس جیسا کوئی اور عصا نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اور کیسا عصا کام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکے اور ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اگر کسی اور کے پھینکنے سے بھی 12 چشمے پھوٹ پڑے اس کا معنی کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے خود کیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا تو اللہ نے چیلنج دیا جیسا پورا قرآن لے آؤ، نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو 1 لے آؤ۔ اگر سارے انسان مل کر 1 صورت بھی ایسی نہیں لا سکے تو اس کا معنی کہ یہ قرآن بھی کوئی بشر نہیں لایا، یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جن معجزات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عملی، نمبر 2 علمی۔ اللہ نے گزشتہ انبیاء کو عملی معجزات عطا فرمائے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات بھی دیے اور آپ کو علمی معجزہ قرآن کریم بھی دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن یہ معراج ہے، اور علمی معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عملی معجزے بھی دیے اور آپ کو علمی معجزہ بھی دیا۔ عمل صاحب عمل کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور علم عالم کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو باقی انبیاء چلے گئے، ان کا دور شریعت کا ختم ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو وہ معجزہ دیا جو قیامت تک باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔